ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما صدق الله العظيم۔ بزرگان محترم، برادران اسلام اور عزیز نوجوان ساتھیوں، اس سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کے اندر کیسی زندگی گزاری تھی، کیسے حالات آئے تھے، اس کا ایک مختصر سا تذکرہ آپ کے سامنے کیا گیا۔ اس وقت ہم اپنے آپ کو فخر کے ساتھ مسلمان کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ایک اللہ کو ماننے والے ہیں، ایک رب کو ماننے والے ہیں، اور مسلمان اپنے آپ کو جو کہتے ہیں تو اتنی دور تک اسلام جو پھیلا اتنی آسانی سے نہیں پھیلا، جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ آسانی سے آ گیا، ہم مسلمان ہیں، لیکن ہمارے بڑوں نے، آباء و اجداد نے اس کے لیے بہت سی تکلیفیں جھیلی، بہت سی مصیبتوں کو جھیلا، بہت سی پریشانیوں کو جھیلا، اور خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کو پھیلانے کے لیے ہر طرح کی قربانی دی، پریشانی کو جھیلا، حتیٰ کہ آپ کے اوپر اوجڑی ڈالی گئی، آپ کو نعوذ باللہ شہید کرنے کی کوشش بارہا کی گئی، اور پھر آپ کے دندان مبارک شہید ہوئے۔ جنگ احد کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہو گئے تھے، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب احد کے پہاڑ پر اس کے دامن میں لڑائی لڑ رہے تھے تو ایک خالد بن ولید کی سپہ سالاری میں لشکر آیا، پیچھے سے حملہ کیا، افراتفری کا عالم ہو گیا، اور پریشانی کے عالم میں کچھ سجائی نہیں دیا، تو اسی اثنا میں حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہو گئی۔ حضرت مصعب بن عمیر یہ مکے کے رہنے والے تھے، بڑے مالدار، بڑے خوبصورت تھے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی شباہت ملتی جھلتی تھی، تو مالدار اس اعتبار سے تھے کہ جب آپ کی شہادت ہو گئی تو اس وقت میں آپ کو جو کپڑا کفن میں دیا گیا، اگر سر کو ڈھانکتے ہیں تو پیر کھل جاتے ہیں، اگر پیر کو ڈھانکا جاتا ہے تو سر کا حصہ کھل جاتا ہے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت میں فرمایا تھا کہ سر کو ڈھانک لیا کرو، اور ان کے بارے میں یہ بات مشہور ہے کہ مالدار اتنے تھے کہ عطر ایسا استعمال فرماتے تھے کہ جس راستے سے گزرتے تھے اس راستے میں خوشبو ہوا کرتی تھی کافی دیر تک، اور ایسے کپڑے زیبتن کرتے جو بڑے ہی قیمتی ہوتے تھے۔ مکے کے اندر اتنے قیمتی لوگ
کپڑے استعمال نہیں کرتے تھے، اتنے مالدار تھے۔ جیسے ہی آپ نے اسلام قبول کیا، آپ کے بڑوں کو معلوم ہوا تو انہوں نے کوشش کی کہ کسی طریقے سے پھر دوبارہ اپنے مذہب میں لا لیں، لیکن اسلام تو ایسا مذہب ہے جس کو لوگ پرکھ کر اور اس کو دیکھ کر صاحب رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کے بعد جب ان پر ایمان لاتے تو ایمان سے نہیں پھرتا تھا، مضبوط ہوتے چلے جاتے تھے۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں اسلام سے پھرنے والا نہیں ہوں، اسلام قبول کر لیا، بس میں اسلام قبول کر کے ہی کر لیا ہوں اور اس پر قائم رہوں گا۔ چنانچہ آپ کو گھر سے نکال دیا گیا، اور نکالنے کے بعد آپ اتنا پریشان ہوئے مالی اعتبار سے کہ آپ کے انتقال کے وقت میں آپ کو برابر کفن بھی نصیب نہیں ہوا۔ چاہتے تو آپ کو سب کچھ مل سکتا تھا، لیکن آپ نے اسلام کے لیے قربان کر دیا۔ تو اس وقت میں جب جنگ احد میں مصعب بن عمیر کی شہادت پر کفار و مشرکین نے ایک نعرہ لگایا، لوگوں میں بات پھیلا دی کہ نعوذ باللہ محمد شہید ہو گئے، کیونکہ ان سے ملتے جلتے تھے، ان کا چہرہ ان کے مشابہ تھا۔ تو لوگ مسلمانوں کا حال یہ تھا کہ پریشان ہو گئے، اب کیا کیا جائے، اور کفار مشرکین کی ہمتیں بند گئی۔ اور اسی اثنا میں صحابہ میں سے بعض صحابہ نے اعلان کیا کہ محمد یہاں پر ہیں۔ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہاں پر تھے، اور صحابہ تھے، سب نے آپ کو گھیرے میں لے لیا اور لے کر آپ کو پہاڑ پر لے کر چڑھے۔ تو اس وقت میں ایک تیر، ایک نیزہ آ کر آپ کے چہرے پر لگا، جس کی وجہ سے آپ کے سامنے کے 2 دانت شہید ہو گئے تھے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب پہاڑ پر چڑھ گئے تو لوگوں نے، صحابہ نے اعلان کیا کہ گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر ہے۔ جب یہ کہنا تھا کہ مسلمان بھی اس طرف بھاگے اور کفار و مشرکین بھی ناپاک ارادے سے اس طرف بھاگے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑ کی بلندی پر تھے، لیکن ان کو کچھ نہیں زیادہ کیا جا سکا، لیکن اس وقت تک زخمی ہو گئے تھے۔ یعنی اس عمر میں جو 60 سال سے زیادہ عمر تھی، یعنی وہاں سے آپ نے 53 سال کی عمر میں ہجرت کی، اور وہاں مکے کے اندر رہے، مدینے کے اندر آپ جو 10 سال گزارے، اسی 10 سال کے درمیان میں واقعہ پیش آیا، تو ایسی عمر میں آپ کے دندان مبارک شہید کیے گئے۔ آپ نے یہ قربانی کیوں دی؟ اس لیے کہ اسلام ساری دنیا میں پھیلے۔ وہ لوگ جو اسلام پر قائم نہیں ہیں، وہ لوگ جو ایک اللہ کو نہیں مانتے اور بتوں کی پرستش کر رہے ہیں، وہ لوگ جو بے حساب معبودوں کو مان رہے ہیں، تو ان کو یہ بتانا چاہتے تھے کہ ایک اللہ کی مانو، ایک رسول کی اطاعت کرو، اور جہنم میں نہ جاؤ بلکہ جنت میں جاؤ۔ یہ بات لوگوں تک پہنچانے کا جذبہ تھا، جس کے لیے آپ نے ہر طرح کی تکلیفیں جھیلی، مصیبتوں کو برداشت کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس جنگ احد کے اندر جب کفار و مشرکین کی طرف سے اعلان ہو رہا تھا کہ ہم تم کو نہیں چھوڑیں گے، مقابلہ ہو رہا تھا، تو حضور نے بھی یہاں سے صحابہ سے کہا کہ تم بھی اس کا جواب دو۔ ادھر سے سوال، ادھر سے جواب، ادھر سے سوال، ادھر جواب آ رہا تھا۔ بھائی جنگ کے موقع پہ تو نرمی نہیں ہوگی نا، تم کتنے ہم کتنے دیکھا جائے گا وہاں پر، حدود کے دائرے میں رہتے ہوئے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ابو لہب آیا۔ اس وقت میں ابو لہب آپ کی طرف میں آیا تو حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نیزہ اپنے ہاتھ میں لے کر کہا کہ ادھر تو میں مارتا ہوں اس کو، تو آپ نے نیزہ پھینکا تو اس کو خراش آ گئی، زیادہ گہرا مار بھی نہیں لگا اس کو،
تو تکلیف اتنی زیادہ ہوئی کہ وہاں سے چلاتا ہوا مکے کو پہنچا۔ لوگوں نے دیکھا کہ اس کو زخم شاید گہرا آیا ہے، قریب جا کر دیکھا تو اس وقت میں لوگوں نے کہا کہ چھوٹا سا زخم ہے، اس زخم کے لیے اتنا چلا رہا ہے، گھبرا رہا ہے، کتے کی طرح سے، گدھے کی طرح سے پکار رہا ہے، یہ کہا۔ تو اس وقت میں ایک بات اس نے کہی، جب میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف میں کچھ کہا تھا تو محمد نے کہا تھا کہ میں تجھے ماروں گا۔ یہ جب کہا تھا تو مجھے یقین ہو گیا کہ میں انہی کے مار سے میں مرنے والا ہوں، اور خدا کی قسم یہ تو نیزے سے انہوں نے مارا ہے، اگر وہ میری طرف پھونک بھی دیتے تو میں ہلاک ہو جاتا۔ اس کا یقین اتنا مضبوط تھا کافر کا۔ چنانچہ اسی تکلیف میں چلاتا ہوا، اسی تکلیف میں گدھے کی طرح پکارتا ہوا دنیا سے چلا گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف میں صحابہ کرام نے چہرہ کر کے تیروں کو روکا۔ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چہرہ کر کر اپنی پیٹھ دشمنوں کی طرف کر دی، اور جب جو تیر آتے تو ان کی پیٹھ پر لگا کرتے تھے۔ لوگوں نے پوچھا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ تو اس وقت میں جواب دیا کہ دیکھو، میں اگر کفار و مشرکین کی طرف، دشمنان رسول، دشمنان اسلام کی طرف چہرہ کر کے ہوتا، ان کو دیکھتا ہوتا، تو فطری بات ہے کہ جب تیر ادھر سے آ رہا ہے اپنے آپ کو بچاؤ کی کوشش کرتا تو ادھر دائیں طرف یا بائیں طرف میں ہٹ جاتا، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ ہٹنے کی وجہ سے وہ تیر نکل کر میرے آقا حبیب خدا سرور و کون و مکہ تاجدار انبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لگ جائے۔ اس لیے میں نے پیٹھ کفار و مشرکین کی طرف، دشمنوں کی طرف کر دی، اور سارے نیزوں کو میں نے اپنے پیٹھ پر روکا۔ کئی ایک زخم آ گئے تھے ان کو، لیکن انہوں نے اپنے پیٹھ پر ان تیروں کو لیا تھا۔ ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے کہ خون نکل رہا تھا تو خون انہوں نے پی لیا۔ محبت کے عجیب مظاہرے اس وقت میں ہوئے۔ اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈھال کی طرح سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شانہ باشانہ کھڑے رہے۔ وہ لوگ کفار بھی آ گئے، مسلمان بھی آ گئے، مسلمانوں کی تعداد کم تھی اور کفار کی تعداد زیادہ تھی، لیکن اس کے باوجود اس وقت میں دیکھا کہ پیچھے سے حملے کے ہونے کی وجہ سے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہید کر دیے گئے۔ حضرت حمزہ دو دھاری تلوار چلاتے تھے، لوگ ان کے قریب آنے سے ڈرتے تھے، لیکن اس وقت میں پیچھے سے حملہ کر کے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا۔ اس وقت میں حضرت وحشی جو اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عتبہ کو، شیبہ کو مارا تھا۔ کہاں؟ جنگ بدر میں جب مارا تھا تو اس نے قسم کھائی تھی کہ میں بھی بدلہ لے کر رہوں گی۔ تو اس وقت میں لالچ دیا گیا تھا کہ جو کوئی امیر حمزہ کو مارے گا، شہید کرے گا، اس کو انعام دیا جائے گا، اتنے اونٹ انعام میں ملیں گے۔ حضرت وحشی فرماتے ہیں کہ میں نے اس لالچ میں پیچھے سے وار کیا تو سیدھا جا کر جو نیزہ تھا وہ پیٹھ کی طرف سے حضرت حمزہ کو لگا، اور اس وقت میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نیزہ لگا تو جب وہ نیزہ کھینچا گیا تو اس وقت میں آپ کی روح پرواز کر گئی۔ اور اسی پر بس نہیں کیا گیا، ہندا نے کیا کیا؟ ابو سفیان کی بیوی بعد میں اسلام لے آئی، وہ بھی تو انہوں نے اور ان کا مسلح بنایا، کان ناک کاٹ کر گلے کا ہار بنایا، گلے سینہ چاک کیا گیا، کلیجہ نکال کر چاپنا چاہتی تھی، چاپ بھی گئی، نگلنا چاہتی تھی، نہیں نگل سکی۔
اتنی سخت نفرت تھی ان سے، اسلام سے۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جائزہ لیا وہاں پر جا کر، تو دیکھا کہ ان کے چچا، حقیقی چچا حضرت امیر حمزہ کی لاش وہاں پر پڑی ہوئی ہے، سینہ چاک کیا گیا ہے اور کان ناک کاٹ دیے گئے ہیں، مسلح بنا دیا گیا ہے۔ آپ کے آنکھوں میں آنسو آ گئے اور آپ نے فرمایا کہ سید الشہداء ہے، شہیدوں کے سردار ہے میرے چچا، فرمایا۔ اور آپ کو بہت غم ہوا اپنے چچا کی شہادت کا۔ یہ جنگ احد میں ہی یہ واقعہ پیش آیا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ یہ صحابہ بھی اوپر ہے، حضور بھی اوپر آ گئے اور کفار جا رہے ہیں، جاتا ہوا دیکھا کفار کو کہ انہوں نے بدلہ لے لیا، جنگ بدر کا سمجھ گئے۔ جنگ بدر کے اندر بڑے بڑے سرماؤں کو مارا تھا صحابہ کرام نے۔ جنگ احد کے اندر تقریباً 70 صحابہ شہید ہوئے تھے، جس میں حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی، 70 نہیں کم تھے کچھ صحابہ جو شہید ہوئے۔ لیکن صحابہ کرام اوپر چڑھ گئے، اور جو حضور نے کسی کو بھیجا جا کر دیکھ کر آؤ، کہیں ایسا تو نہیں جانے کے بہانے پھر نئی تیاری کر کے واپس آ رہے ہوں۔ چوکنا رہا کرتے تھے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے ویسے غافل نہیں ہوتے تھے، ہم غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، ہمارے خلاف میں کیا کیا سازشیں ہو رہی ہے ہمیں کوئی پتہ نہیں ہے، اس کی عیش و عشرت میں ہم لوگ پڑے ہیں، کھانے کو مل رہا ہے، پہننے کو کپڑے مل رہے ہیں، سونے کے لیے آرام کے لیے اچھا مکان ہے، ہم بڑے مزے سے ہیں۔ اسلام کے خلاف میں، مسلمانوں کے خلاف میں کیا سازشیں ہو رہی ہے ہمیں اس کا کوئی پتہ نہیں۔ اگر کسی کے سامنے کوئی تذکرہ ہوتا ہے تو دیکھا جائے گا بعد میں، یہ کہہ کر ٹال دیتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم چوکنا رہتے تھے، اور جنگ بدر بھی اسی نسبت پر ہوئی تھی کہ وہاں سے جو قافلے جا رہے تھے، تو جب دیکھا کہ مکے کے اندر جب تک رہے یہ لوگ ہم کو ستاتے رہے، اور ان کے قافلوں کے جانے کا راستہ یہاں پر ہے، مدینے میں ہم آ گئے ہیں تو ان کے قافلوں کو روکیں گے، اسی فکر میں آپ نکلے تھے۔ لیکن جنگ کرنا پڑا تھا آپ کو۔ جنگ بدر ہوئی جس کے اندر 313 صحابہ تھے، اور 1000 کے لگ بھگ کفار و مشرکین تھے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کی کمانڈنگ کر رہے تھے، سپہ سالار تھے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے دربار میں اٹھ کر رو رہے تھے رات کی تاریکی میں۔ وہ منظر بڑا عجیب ہے، جنگ بدر والا، جنگل بیابان ہے، صحابہ کرام سو رہے ہیں، ادھر کفار مشرکین بھی سو رہے ہیں، اور ایک شخصیت ہے سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی رات تمام نیند نہیں آتی، ان کو ذمہ دار ہے، نیند نہیں آ رہی ہے، صبح پتہ نہیں کیا ہوگا، ہو سکتا ہے جنگ ہو جائے۔ صبح کھڑے ہو کر، کبھی بیٹھ کر، کبھی سجدے میں جا کر اپنے خیمے کے اندر دعا کر رہے ہیں۔ دعا کے کلمات کچھ ایسے ہیں، اللہ کے دربار میں دعا کرتے کرتے یوں فرماتے ہیں، یا اللہ اس وقت ایک چھوٹی سی جماعت صحابہ کرام کی جس کو لے کر میں یہاں پر اس میدان کے اندر پڑا ہوا ہوں، اگر یہ شکست کھا جائے گی تو قیامت تک آپ کا نام لینے والا نہیں رہے گا، اے اللہ فتح کامرانی نصیب فرما۔ یہ کہہ کر آپ کی سسکیاں نکل جاتی ہیں، آپ کے سر مبارک کو حرکت ہوتی ہے، آپ کا سر ہلنے لگتا ہے، اور آپ کی ردائے مبارک، آپ کی چادر پیچھے گر جاتی ہے۔ تو حضرت ابو بکر جو آپ کے ساتھ ہمیشہ رہنے والے، حضرت ابو بکر نے چادر کو اڑایا، پھر سے چادر پھر گری، رونے کی وجہ سے آپ کا سر پورا ہلنے لگا تھا، آپ ہچکیاں لے رہے تھے، سسکیاں بن رہی تھی آپ کی، چادر گری، پھر آپ نے اڑایا، 3 مرتبہ ایسا کیا۔ اس کے بعد پیچھے سے کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو سنبھالیے، آپ، اللہ ضرور آپ کو فتح کامرانی نصیب فرمائے گا۔ یہ تسلی دی پیچھے سے، کون؟ یار غار
آپ کے خاص دوست حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر پہرا دے رہے ہیں، مدینے کے ذمہ داروں میں سے ہیں، وہ باہر تلوار لے کر خیمہ پر کھڑے ہوئے ہیں۔ یہ تین بزرگ ہیں، سرکار دو جہاں، یہ تو سرور کون و مکان تاجدار انبیاء ہیں اور رسول ہیں، رسولوں کے سردار ہیں، جن کی وجہ سے کائنات بنی، عرش بنا، فرش بنا، جو خیمے کے اندر ہے۔ انہی کے بازو میں حضرت ابوبکر، آپ کے سب سے بااعتماد رفیق وہاں پر ہیں، اور پھر باہر تیسرے شخص ہیں حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کھڑے ہو کر پہرا دے رہے ہیں۔ یہ کیفیت تھی آپ کی۔ اس وقت میں اللہ تبارک تعالیٰ نے فتح کامرانی نصیب فرمائی، اور پھر جنگ احد کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ کفار جا رہے ہیں تو پیچھے بھیجا اور کہا کہ جا کے دیکھو کہیں نئی تیاری کے ساتھ دوبارہ واپس تو نہیں آئیں گے۔ اس طرح سے چوکنا رہا کرتے تھے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے خاطر، اسلام کے خاطر، مسلمانوں کے خاطر بے پناہ تکلیفوں کو برداشت کیا ہے۔ صحابہ کرام نے بھی برداشت کیا ہے۔ مکے کے لوگ جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ چلے گئے، پھر دوبارہ فاتحانہ داخل ہوئے مکے کے اندر، جب مکہ فتح ہو گیا، کتابوں میں بات لکھی ہوئی ہے، صحابہ کرام اپنے مکان کے سامنے سے جا رہے ہیں، لیکن نظر بھی اٹھا کر اپنے مکان کو یہیں دیکھتے تھے اور کہتے تھے کہ اسلام کے لیے ہم نے قربان کر دیا، بس ہم اس کو طرف نظر بھی اٹھا کر نہیں دیکھیں گے۔ یہ تھے صحابہ کرام۔ آج ہماری محبت دنیا سے کتنی ہے دیکھ لیجیے، کتنی محبت دنیا سے ہے۔ صحابہ کی محبت کیسی تھی؟ صحابہ ضرورت کے حد تک دنیا حاصل کرتے تھے۔ آج ہم نے دنیا کو ہی جنت سمجھ رکھا ہے، ہر طرح کی یہاں پہ زیبائش اور آسائش کے سامان اکٹھا کرنے میں لگے ہوئے، آخرت کی ذرا بھی فکر نہیں۔ اور اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، کافر کے لیے جنت ہے فرمایا۔ قید خانے میں اگر کوئی آدمی ہوتا ہے تو کیا وہاں بنگلہ بناتا ہے؟ کیا وہاں پہ اچھے اچھے صوفے لا کر رکھتا ہے؟ کیا وہاں پر اچھی چیزیں جمع کرتا ہے؟ نہیں کرتا، کیونکہ اس کا معلوم ہے کہ جیل ہے میری، ایک نہ ایک دن مجھے یہاں سے جانا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا مومن کے لیے دنیا قید خانہ ہے، قید خانہ ہے دنیا، اور جنت کافر کے لیے ہے دنیا۔ اور ہمارے لیے جنت تو اصل آخرت والی جنت ہے جس میں ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے، اور وہاں کی ایسی ایسی چیزیں جو آدمی تصور نہیں کر سکتا۔ دوست اور بزرگوں، چند روزہ زندگی ہے، یہ ختم ہونے والی زندگی ہے۔ کتنے دن ہماری حیات نہیں بتا سکتے، 50 سال جئیں گے، 60 سال جئیں گے، 70 سال جئیں گے، نہیں بتا سکتے۔ بہت سے لوگ تو ایسے ہیں جو چھوٹی عمر میں ہی دنیا سے چلے جا رہے ہیں، بچے بھی جا رہے، بوڑھے بھی جا رہے، جوان بھی جا رہے، عورتیں بھی جا رہی ہیں، مرد بھی جا رہے ہیں، سارے کے سارے جا رہے ہیں۔ بس ایک سفر ہے، سفر ٹکٹ کا لے لیے ہیں اور ٹرین میں بیٹھ چکے ہیں، ہم سے منزل کی طرف ہماری گاڑی چل رہی ہے، ہماری منزل کی طرف گاڑی جا رہی ہے، بس قبر کی طرف سب جا رہے ہیں، پورے کے پورے گاڑی میں سوار ہیں، قبر کی طرف چل رہے ہیں، لیکن احساس نہیں ہے کہ وہ اسٹیشن پہ جانے کے بعد پھر وہاں سے واپس آنے والے نہیں ہیں۔ اس کا خیال ہم کو نہیں ہے، خیال ہونا چاہیے، ذرا سوچنا چاہیے، کبھی دل میں اور دماغ میں یہ بات کو لانا چاہیے کہ ہماری زندگی کتنی ہے، یہاں رہنے کے لیے نہیں آئے، یہاں تو امتحان گاہ کے طور پر، یعنی امتحان کا جو مرکز ہوتا ہے، جو اس میں پرچہ لکھا جاتا ہے، اس طور پر یہاں پر ہم ہیں، ہم پرچہ لکھ رہے ہیں، جو لکھیں گے وہاں پر اس کا یعنی صلہ ملے گا، یہ ہم کو سوچنا چاہیے۔ ایک دن ہم بھی مر جائیں گے، ہماری بھی روح نکل جائے گی، اور بازو بیٹھے ہوئے لوگ آنکھیں ہماری بند کریں گے اور منہ پہ کپڑا باندھ دیں گے تاکہ ہمارا منہ نہ کھل جائے، اور اس کے بعد وہاں پر کروٹ کے سیدھی طرف چہرہ کر دیں گے اور پھر لٹا دیں گے، پیر کو بھی سیدھے کر کے رسی سے باندھ دیں گے انگوٹھوں کو،
اور پھر پیٹ کے اوپر بھی کوئی وزن رکھ کر اس کے اندر یعنی ہوا نہ بھرے، اس لیے اس طرح سے لاشا ہمارا بنا کر رکھ دیں گے۔ اور ایک زمانہ ہوگا کہ جس میں ساری آسائش زیبائش کریں گے، لیکن جب روح نکل گئی تو ہمارا لاشا ہوگا۔ پھر اس کے بعد سارے لوگ فکر میں پڑ جائیں گے کہ کسی طریقے سے غسال کو بلاؤ، غسل دینے والے کو بلاؤ، اور کفن کا کپڑا خریدو، اگر پیسے نہیں ہیں تو چندہ کر کے خریدو، لیکن خریدو، خرید کے اس کو غسل دے کر اس کو گھر سے جلدی لے کر چلے جاؤ۔ بچے بھی کہیں گے، بیٹا مرا تو باپ بھی کہے گا، باپ کا انتقال ہوا تو بیٹا کہے گا، بیوی کا انتقال ہوا تو شوہر کہے گا، شوہر کا انتقال ہوا تو بیوی کہے گی کہ اس کو لے کر جاؤ، کہاں رکھ رہے ہیں، کدھر رکھ رہے ہیں، کون سا قبرستان میں ان کا گھر ہوگا، وہ 2 گز 3 گز کا جو گھر ہے قبر، جو کون سے قبرستان میں ان کو دفنایا جائے گا، اس کی فکر میں سارا خاندان لگ جاتا ہے۔ کبھی سوچے ہم اس بات کو، غسل دینے والے آ جائیں گے، پانی گرم کیا جائے گا، تختے پر لٹایا جائے گا، وہ کپڑے جو کبھی پہنا کرتا تھا پہن کر بیوی کے سامنے، بچوں کے سامنے کہتا تھا کہ کیسا دکھ رہا ہوں میں، کپڑے تو اچھے ہیں نا، دھبا تو نہیں ہے کوئی، وہ کپڑے جو پہنا ہوا ہے اس کو غسال کاٹ کر نکال دے گا، پھاٹ کر نکال دے گا، اور منہ میں اگر چوکڑا ہے تو وہ بھی نکال دے گا، ہاتھ میں چھلا ہے تو چھلا نکال دے گا، کوئی چیز اس کے جسم پر نہیں ہوگی۔ اس کے بعد غسل دیا جائے گا، غسل دینے کے بعد کفنایا جائے گا، کفنانے کے بعد پھر دیدار کے لیے رکھا جائے گا، اس میں سارے اعزاء قریب ہوں گے، وہ دوست احباب بھی ہوں گے جن کے خاطر اسلام کو چھوڑے، اسلام کی تعلیمات کو پیچھے ڈالا کرتے تھے، نماز کا وقت ہوتا تھا لیکن جن کے خاطر نمازوں کو نہیں آتے تھے وہ دوست بھی رہیں گے، دیکھ کر کہیں گے کہ بھائی ایک زمانہ ساتھ میں ہم گزارے چلے گئے، یہ جا رہا ہے، زیادہ سے زیادہ قبر تک آئیں گے، آنے کے بعد قبر کے اندر اس کو لٹا کر وہاں سے چلے جائیں گے۔ یہ ہر ایک کے ساتھ ہونے والا ہے، ذرا سوچیں، غور کریں، ہمارے ساتھ بھی ہونے والا ہے۔ قبر کے بارے میں سوچیں گے تو دنیا کی محبت کم ہوگی، آخرت کی رغبت بڑھے گی، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ بہرحال دوست اور بزرگوں، ہمیں آخرت کی فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ کہنے والے کو کہنے سے زیادہ، سننے والوں کو سننے سے زیادہ عمل کے توفیق عطا فرمائے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت پر ہمیں مر مٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔